فعل ماضی تمنا یہ آخری قسم ہے. اس فعل میں کام کا ہونا شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جانا. جو کام ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی شرط یا کوئی تمنا ہو اس کو ہم فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں. اگر احمد محنت کر لیتا تو پاس ہو جاتا. اب یہاں ہو جاتا کیا ثابت کر رہا ہے کہ تمنا ہے کہ اگر وہ محنت کر لیتا تو پاس ہو جاتا. کاش میں جلدی چلا جاتا یعنی کہ یہ کیا چلا جاتا یعنی جاتا کیا شو کر رہا ہے کہ اگر وہ جلدی چلا جاتا یعنی کہ تمنا شو کر رہا ہے. یعنی کہ ایسا فعل جس میں کام کا ہونا شرط یا تمنا کے ساتھ ہو کہ کاش میں کام کر لیتا, کاش ایسا ہو جاتا, کاش یوں ہو جاتا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں فعل ماضی تمنائے. امید ہے آج آپ کو فعل ماضی کی اقسام سمجھ میں آ گئی ہوں گے. فعل ماضی قریب اس کی فعل ماضی کی دوسری قسم ہے. وہ فعل ہے جس میں نزدیک کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. یعنی وہ زمانہ جس سے گزرے زیادہ وقت نہ ہوا ہو. یعنی کہ ایسا فعل جسے جو کام ابھی ہوا ہے یعنی اس کو کر کے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے. جیسے مثلا وہ رویا ہے یعنی کہ ابھی رو چکا ہے. اس نے لکھا ہے یعنی کہ ابھی لکھا ہے یعنی کہ یہ کام ابھی ہوا ہے, نزدیک کے زمانے میں ہوا ہے. نزدیک کے یعنی کہ ابھی کچھ وقت ہی ہوا ہے, اس کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے کام کر کے. اب اسی کو دیکھ لیجئے فعل ماضی بعید. اس فعل میں ایسے زمانے کا ذکر ہوتا ہے جس سے گزرے ہوئے طویل وقت گزر چکا ہے یعنی کہ بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے. وہ رویا تھا. اب یہ تھا کیا بتا رہا ہے کہ وہ یہ کام بہت پہلے ہو چکا تھا یعنی کہ وہ رویا تھا کبھی, اس نے لکھا تھا. وہ آیا تھا. اب یہ تھا کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ کام کو انجام ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے. اور فعل ماضی ہمیں کیا بتایا تھا کام ابھی نزدیک میں ہی ہوا ہے. فعل ماضی استمراری وہ فعل ہے جس میں کام کا گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہنا یا بار بار پایا جائے. یعنی ایسے فعل جن سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ فعل گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار ہوتا رہا. جیسے کہ وہ لکھتا تھا, وہ لکھ رہا تھا, وہ لکھا کرتا تھا. یعنی کہ اس سے یہ ظاہر ہو کہ کام جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں بار بار لگاتار ہوتا رہا ہے. اب دوسری قسم ہے فعل ماضی شکیہ. وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے متعلق شک پایا جائے. یعنی کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک ہو کہ یہ کام آیا ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. جیسے وہ آیا ہوگا, اس نے لکھا ہوگا. یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوکت بیٹھا ہوگا, سلمان گیا ہوگا, احمد آیا ہوگا. اب ان افعال سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں مشکوک ہے. یعنی کہ جس میں ہونے یا نہ ہونے کا شک پایا, یعنی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا شک پایا جائے اسے فعل ماضی شکیہ کہتے ہیں. تقلص وہ نام جو شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں. جیسے نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. اب یہاں کیا ہے داغ کیا ہے, یہ شاعر کا تقلص ہے. یعنی کہ ایسے نام جو شاعر حضرات اپنے اصلی نام کے بجائے استعمال کریں اس کو ہم کیا کہتے ہیں تقلص, یعنی پین نیم کو. جیسے اسد اللہ خان غالب میں غالب ان کا تقلص ہے. مرزا خان داغ میں داغ جو تھا ان کا تقلص تھا. میر تقی میر میں میر ان کا تقلص تھا جو شاعری میں وہ اشعار میں استعمال کرتے ہیں. آج ہم نے اس میں علم کی اقسام کو سمجھا. امید ہے آج کا سبق اچھی طریقے سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا.